اللہ رب العالمین نے یہ شب و روز، ایام، لیل و نہار، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ دن بنائے، اور اس میں پروردگار نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ سبق رکھ دیا کہ تم جب ان دنوں میں آؤ گے تو ہر دن کا اپنا اپنا لحاظ رکھو گے۔ جمعے کا اپنا خیال ہے، پیر کا اپنا خیال ہے، ہر دن کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ کوئی دن جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سید الایام ہے، وہ جمعۃ المبارک ہی کا دن ہے۔ پروردگار نے ہمیں ان دنوں کی خصوصیات بھی بیان فرما دیں۔ کبھی قرآن مجید سے اشارتیں ملتی ہیں، کبھی صراحتیں ملتی ہیں، کبھی احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، تو کبھی بزرگان دین کے زبان پاک سے یہ چیز ہمیں میسر آتی ہے۔ اور اس میں آنے کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان دنوں میں جو ہمارے ایام جو منائے جاتے ہیں، ان ایام کے اندر تمام کے تمام امت مسلمہ جو ہے متفق ہے اور متحد ہے۔ اور متفق اور متحد کیسے ہے؟ آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے؟ کچھ 11 مناتے ہیں، نہیں مناتے، کچھ میلاشی مناتے ہیں، نہیں مناتے، متفق کیسے ہیں؟ پیارے بھائیو، ہمیں اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں اس بات کو۔ متفق اس طور پر ہیں کہ کوئی نہ کوئی دن ضرور مناتا ہے۔ میلاد مناؤ یا سیرت مناؤ، چاہے تم اس میں چاہے آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم مناؤ، یا یوم عمر بن خطاب مناؤ، یا یہ کہ عاشورہ مناؤ، جس طرح سے بھی آپ لوگ مناؤ گے، کوئی نہ کوئی شخص امت میں کوئی نہ کوئی بات کھڑی ہے، کچھ بھی نہ صحیح تو یوم الوطنی منائیں گے۔ کوئی پاکستان کا ڈے مناتے ہیں، کوئی یوم وطنی مناتے ہیں، کوئی علامہ اقبال ڈے مناتے ہیں، کوئی قائد اعظم ڈے مناتے ہیں۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک ایسی کامن چیز ہے جو ہر قوم میں پائی جاتی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب علی فلاں اس سے باہر ہے، اس طرح نہیں ہے۔ ہر قوم میں، ہر مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر سے اپنے ذوق کے مطابق مناتا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ایام بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور امت مسلمہ جو ہے تمام کے تمام مسلمانوں کے دن مناتی ہے۔ اور جب بھی 16 یا 17 رمضان مبارک آتا ہے تو جمعوں کے خطبوں کے اندر تمام فرق اسلامیہ جو ہیں، ان کے تمام کے علماء جو ہیں وہ یوم بدر کا ذکر کرتے ہیں۔ جب احد کا معاملہ آتا ہے احد کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے اور سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ آپ چاہے زبان سے لاکھ انکار کریں، لیکن پریکٹیکل بتلاتا ہے کہ آپ سب کے سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم لوگ در حقیقت اپنے افکار کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کاش کہ ہم دین کی وجہ سے ہی معنی میں چل رہے ہوتے تو یہ جھگڑے اور فسادات نہ ہوتے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو چھوڑ کر اگر ہم لوگ اپنے دین کی اصلاح کر لیں تو سارا کا سارا کام سیدھا ہو جائے۔ آپ دیکھیے اور غور فرمائیے، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا، اے امیر المومنین، اے مومنین کے امیر، یعنی ہمارے امیر نہیں، آپ مومنین کے امیر ہیں، اے امیر المومنین، آپ میں ایک ایسی آیت آئی ہے، اگر آپ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی، اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو وہ دن ہم نے عید کا دن بنا لیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی اور کس دن میں نازل ہوئی۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعۃ المبارک کا دن تھا، یوم عرفات تھا، وہاں پر حضور علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ یہ تو ہمارا پہلی عید کا دن ہے، یہ تو حج کا دن ہے ہمارا۔ یعنی مطلب یہ ہے، اس نے جب یہ بات کہی تو اس کے جواب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی، آپ کا جو جواب ہے وہ کوئی خاص ایک راز رکھتے ہیں، اپنے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا آپ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی، اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیتے ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں چلتا کہ وہ دن ہم عید کا دن بنا لیں، ہم کوئی دن بنا لیں، ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ جواب دیتے، مگر آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یاد ہے یہ آیت کہاں پر اور کب نازل ہوئی ہے، کس دن نازل ہوئی ہے۔ سید الایام جمعۃ المبارک کے دن میں نازل ہوئی ہے، میدان عرفات میں نازل ہوئی، جو کہ ہمارے حج کا دن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کہ یعنی اگر اس طرح کر رہے ہو تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، اور ہمارے اپنے اندر بھی یہ بات ہے، اگرچہ کہ حج کا دن چونکہ اتنا عظیم و شان دن ہے کہ اسے یوم عرفہ کا نام دے دیا گیا اور وہ ہمارے حج کے ایام چل رہے ہیں، ورنہ اگر اس کو اگر یہ بھی کہا جائے کہ یہ ہمارا وہ دن ہے جس دن کے اندر کہ رب العالمین نے ہمارے دن کو مکمل کر دیا ہے، اور جس دن کے رب العالمین نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اگر ہم یہ چیز کہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب جو ہے اس کو یہ نہیں تھا کہ ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، آپ نے اس کو جواب یہ دیا کہ میں جانتا ہوں کون سا دن ہے، اور آپ نے خصوصیت سے اس دن کا ذکر کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو اگر عید کا دن مناتا تو ہمارے نزدیک یہ حج کا دن ہے نہیں ہے اس طرح۔ آپ خود غور فرمائیے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان عالی یہ بات بتلا رہا ہے کہ اگر مسلمان اگر بعض دنوں کو بعض امور کے ساتھ خاص کر دیں اور منائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ جو امیر ہوتا ہے اور جو نبی جو ہوتا ہے، نبی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ نبی جو ہے وہ کبھی کسی غلط بات کو قبول کر لے، اور اسی طرح مسلمانوں کے جو سچے امیر رہے وہ بھی سچی بات کہنے والے ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے کہ دوسرے کو خوش کر کے روانہ کر دینا کہ تم اگر اس کے دن کہتے ہو تو ہم بھی ہمارا حج کا دن ہے، چاہے منائے نہ منائے وہ ایک الگ بات ہے، اور جناب دوغلی پالیسی کر لیں، یہ ہمارے امیروں کی شان نہیں ہے۔ حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ حدیث تقریری ایک حدیث ہوتی ہے حدیث قولی، جو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث قولی ہے۔ حدیث فعلی کیا ہے؟ جو میرے آقا نے کر کے دکھا دیا یہ حدیث فعلی ہے۔ حدیث تقریری کیا ہے؟ میرے نبی کے سامنے کوئی کام ہو اور نبی خاموش رہ جائے وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے، یعنی میرے نبی نے اس کو پختہ کر دیا۔ یعنی یہ ہے کہ یہ تو میرے آقا حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا کی مراد ہیں اور میرے آقا کی دعائیں اللہم اید الاسلام بعمر بن خطاب۔ آپ کی تو وہ ہستی ہے جبکہ ہر طرف مشرکین تھے اس وقت بھی آپ نہیں ڈرے اور عرض کیا یا رسول اللہ عمر کی ایمان لانے سے پہلے تو آپ لوگ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے مسلمان، اب عمر مسلمان ہو گئے اب کھلم کھلا عبادت ہوگی۔ کیا وہ یہودی کی دلجوئی کے لیے بات فرمائیں گے؟ نہیں، آپ نے یہودی کی دلجوئی کے لیے بات نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہمارے اندر بھی یہ بات موجود ہے، الحمدللہ ہمارا بھی وہ حج کا دن ہے، ہم اس دن حج مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ جناب علی ہمارا دن مکمل ہو گیا ہے، رب العالمین کی نعمت تام ہو گئی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام ہونے پر راضی ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایام کا منانا یہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل پاک سے ثابت ہے، آپ کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کی دلجوئی کے لیے خاطر نہیں ہوئی، یہ بات نہیں فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہی ہے تو ہمارے یہاں بھی ہے، ہو یا نہ ہو یا نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا اس طرح کا عمل کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ اچھے ایام کا منانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر کوئی منانا چاہے تو منا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ تو دیکھیے
آپ نے اور اس نے کیا کہا تھا؟ ہم عید کا دن مناتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اس دن عید مناتے رہتے، یہی بات تھی نا اس کی۔ آپ یہی بات فرما رہے ہیں کہ آیت تو اس دن نازل ہوئی تھی، اب ہر سال ہمارے یہاں اسی دن میں کیا ہوتا ہے؟ وہ حج ہوتا ہے، ہے نہیں ہے اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاریخ کا لحاظ رکھا ہے، 9 ذی الحجہ کا، دن کا لحاظ نہیں رکھا۔ سمجھا رہی بات نہیں آ رہی؟ یعنی جس طرح کہ جمعہ المبارک کا دن بابرکت یقیناً ہے، جب بھی آئے گا بابرکت رہے گا، لیکن عید منانے میں آپ نے کیا کیا؟ ہر جمعے کا لحاظ نہیں رکھا، آپ نے اس یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا لحاظ رکھا۔ اسی طرح اگر ہم عید میلاد النبی شریف منانے میں اگر ہم پیر کے دن کا لحاظ نہ رکھیں اور صرف 12 ربیع الاول کے دن کا لحاظ رکھیں، تاریخ کا لحاظ رکھیں، تو کوئی مراد کوئی مدعا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جان مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ حیدری۔ پیارے ساتھیو، اصل بات یہ ہے، ہمارا پورا مسلک جو ہے احادیث مبارکہ سے، اور میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے طریقے کو لو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لو۔ اب خلفاء راشدین میں اگر حضرت عمر بن خطاب شامل نہیں تو اور کون شامل ہوگا؟ اب ان کے طریقے کو لے لو نا، اچھے اچھے جو دین ہوتے ہیں ان کو منا لو نا، کیا حرج ہے اس میں؟ ہے نہیں ہے اس طرح۔ اب یہ ہے کہ دیکھیے، غور کیجیے، وہ یہودی نے یہ بات تو نہیں کہی کہ جناب یہ بات تو آج آپ نے کہی ہے، آپ سے پہلے حضور علیہ السلام تھے، اور وہ دن حضور نے تو اس دن یہ بات نہیں فرمائی کہ یہ جناب اس کی آیت کا بڑا بابرکت دن ہے۔ حضرت ابو صدیق کے بھی 2 سال یا 3 سال انہوں نے اس طرح گزارے، ان کے اندر بھی ایسی بات نہیں آئی۔ اب آپ کی بھی خلافوں کو کئی سال ہو گئے تو جناب ایسی بات کوئی نہیں آئی، تو اب یہ آپ نئی چیز نکال لی، یہ بات نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے، یہودی نے یہ بات نہیں کہی، کیونکہ یہ بات جانتا تھا، یہودی یہ بات جانتا تھا کہ میں نے جو بات جواب دیا ہے، امیر المومنین اس کا جواب دے کے میرا منہ بند کرا دیا ہے، اور یہ ثابت کر دی ہے کہ اگر یہ عید کا دن منایا جاتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دن میں الحمدللہ مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ حج منایا جا رہا ہے، اور حج منایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ مسلمان جو ہوتے ہیں، جو سمجھدار مسلمان ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کے اندر یہ بات رکھتے ہیں الحمدللہ یہ خاص دن ہے، جس دن میں اللہ تعالیٰ نے اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے دین اسلام ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ آپ غور کرو، میرے آقا حضور علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کا اظہار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کئی سال کے بعد اظہار ہو رہا ہے، اس ہوتا رہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے بات واضح کر دی۔ پیارے ساتھیو، بات اصل میں یہ ہے، اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، جب بات یہ ہے کہ جب وہ یہودی شخص نے جب یہ بات کہی تو اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو ذرا فن خاں سمجھ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھ کے بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ دیکھیں، یہ تیری بات جو ہے یہ ہمارے نزد قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس کی بات کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ اب یہ ہے کہ اس نے یہ بات ذہن میں نشین رکھی ہے کہ ایک چیز پہلے متعارف نہیں تھی اس طرح، لیکن جب منکر پیدا ہوا تو پیدا ہو گئی، ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیارے بھائیو، میلاد النبی شریف کا جب انکار کرنے والے ہوئے تو اس کا جوش و خروش پیدا ہو گیا، حالانکہ چیز تو پہلے سے تھی، ابھی بھی چیز پہلے سے ہے، پہلے وہ بھی چیز پہلے سے تھی، آیت تو پہلے نازل ہو گئی تھی، مگر اس کا اظہار تب ہوا جب دوسرے نے اپنے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی، اپنی رائے کو ترجیح دینے کی کوشش کی، اپنے مذہب کو اس نے اوپر لانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر اظہار ہو گیا نہیں اس طرح نہیں ہے، یہ تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، جب ایسے مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں تب جناب پھر دین کی شمع مزید روشن ہو جاتی ہے۔ میلاد النبی شریف کی شمع تب زیادہ روشن ہوئی جب کہ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، ورنہ یہ تو ہمیشہ سے روشن تھی، بات تو ہمیشہ سے تھی۔ پیارے بھائیو، وہ دین عید کا دن ہمارے لیے ہمیشہ سے
تھا اور اسلام کا دین اسلام مکمل ہو گیا، اسی دن ہوا، رب کی نعمت اسی دن تام ہوئی اور سارا معاملہ اسی دن ہوئے۔ رب العالمین ہمارے دین اسلام ہونے پر اس دن راضی بھی، اس نے اعلان بھی اس بات کا فرما دیا۔ پیارے بھائیو، اب آپ ذرا غور کرو، اب ذرا دیکھو، غور کرو کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ سارا کچھ چل تو پیچھے سے رہا تھا، آج اظہار میں اس کا کر رہا ہوں کیونکہ آج ایک ضرورت پڑ گئی ہے۔ آج انتظار کروں گی، آج کی ضرورت پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیارے ساتھیو، بات یہ ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشق کی ضرورت جس طرح سے جب موقع آتا ہے ہم سنی لوگ اسی انداز میں بنا لیتے ہیں۔ رب کے بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ کچھ رہے یا نہ رہے، عشق مصطفیٰ رہے، حب مصطفیٰ رہے، غلامی مصطفیٰ رہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب